میں ملتمس ہوں عظیم مقرر، عظیم مفسر قرآن پاک وطن سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان، عالم دین مبین، گفتگو کا انداز حسین، ہم کو ان کے گفتگو پر بڑا ہی مان ہے، تو حضرت مولانا مقصود احمد صاحب توجہ سے سماعت کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کا سننا انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی معزز محترم ارباب علم و عمل و فضل، بسط تکریم علماء کرام، حاضرین مجلس و محفل، میرے عزیز طلباء، ساتھیوں، بھائیوں، آج کی یہ پر نور اور پر برکات محفل تکمیل درس قرآن کی محفل ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب تلاوت کے طور پر قرآن پاک مکمل ہوتا ہے تو ختم قرآن کے وقت اللہ کی ذات دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور یہ آج کی محفل کی برکت کو ہم اپنے تصور کے تصور بھی نہیں لا سکتے کہ یہ کتنی بابرکت ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایک قرآن پاک کی آیت بغیر ترجمہ، مطلب و مفہوم کے سیکھتا ہے، اللہ کی ذات 100 رکعت نماز نفل پڑھنے کا اجر عطا فرماتی ہے۔ اور جو آدمی ایک آیت قرآن کو ترجمہ یعنی مطلب و مفہوم کے ساتھ سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، ایک آیت پر 1000 نفل سے بھی زیادہ اجر و ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ مختصر سا وقت مجھے مرحمت فرمایا گیا ہے۔ اس درس قرآن کے عنوان پر اتنے مضامین ہیں جو قرآن اپنے اندر لے کے بیٹھا ہے، اور ایک ایک مضمون وہ ہے جو نہ ختم ہونے والا اپنے اندر سلسلہ رکھتا ہے۔ مثلا قرآن پاک کی پہلی آیت جو ترتیب نزولی ہے، حضرات علماء کرام، مشائخ، مجھے تو قسم سے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے، سفید داڑیوں ہمارے اکابر بیٹھے ہیں، میں تو بخدا صرف حاضری کی نیت سے ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آیا تھا کہ یہ مبارک مجلس میں میری شرکت ہو جائے، اور انہوں نے مجھے کسی اور کام کے لیے لگا دیا جس کا میں اہل نہیں۔ حقیقت بات ہے کہ میں اس کا اہل نہیں۔ تو قرآن پاک کی 2 ترتیبیں ہیں، ایک نزولی ترتیب ہے اور ایک جمعی اور کتابی ترتیب ہے۔ جو قرآن پاک کی نزولی ترتیب ہے اس کی پہلی آیت تھی، پہلی وحی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔
اور جو قرآن پاک کی ترتیب جمی ترتیب کتابی ہے اس کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اور اسی ترتیب جمی اور کتابی کی آخری آیت آخری سورت کا آغاز قل اعوذ برب الناس، اسی کے ساتھ ہم ایک اور چیز، جب ہم عالم ارواح میں تھے تو اللہ کی ذات نے سورہ الاعراف کے اندر ایک اس مضمون کو مختصر پیرائے میں بیان کیا الست بربکم قالوا بلی، تو لفظ رب جب میں اور آپ قبر میں اتریں گے تو سب سے پہلا سوال کیا؟ من ربک۔ پورے قرآن کو اگر ہم مضامین کے اعتبار سے الگ الگ عنوان پر بحث کرنا شروع کریں تو تمام کا خلاصہ رب ہے، ربوبیت، اور اسی عنوان پر میں انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ جو مجھے ٹائم دیا گیا ہے یہی میں بولوں۔ جس طرح اللہ رب العزت کی تمام صفات جب جمع ہوتی ہیں تو صفت رب بنتا ہے، اسی طرح تمام قرآن پاک کا خلاصہ احکام، مضامین، قصص، امثال، عبر ساری جب جمع ہوتی ہیں تو وہ ایک ادب رب العالمین بنتا ہے۔ اللہ کی ساری صفات، ہم اللہ کے اسماء الحسنی پڑھتے رہتے ہیں، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، یہ سارے سمٹتے ہیں تو لفظ رب، صفت رب، سارے اس کے اندر ہمیں سموئے پروئے اس کے اندر منظوم ہمیں نظر آتے ہیں، کیونکہ رب کا معنی ہے تربیت کرنے والا، پالنے والا، کسی چیز کو آہستہ آہستہ بتدریج دھیرے دھیرے ایک بلندی تک، کامیابی تک پہنچانے والا۔ اب کامیابی تک، کسی کو منزل تک، کسی کو بلندی تک، عروج تک وہی پہنچائے گا جس کے اندر علم ہو، اس چیز کی حفاظت کی صلاحیت ہو، اس کے اندر تربیت کرنے والا رحم شفقت کا مادہ ہو، اس کے اندر تربیت کرنے کے تمام تر اخراجات اٹھانے کی صلاحیت ہو۔ آپ انہی چیزوں کا آپ اللہ کے نام بناتے جاؤ تو وہ سارے اللہ کے نام، الحفیظ بھی بنے گا رب کے اندر، کریم بھی بنے گا رب کے اندر، مالک الملک بھی بنے گا رب کے اندر، رحمان الرحیم، عفو رؤوف، یہ سارے نام بنے گے اسی رب کے اندر۔ اور تربیت کے دوران اگر اگلی چیز تربیت کو قبول نہ کرے تو ڈانٹنے کی بھی اس کے اندر صلاحیت ہو تو لفظ قہار بھی رب کے اندر آئے گا، اور تربیت کرنے کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈر اس کو مانے نہ ہو، وہ ایسا ہو الصمد اس کے اندر آئے گا۔ تو رب العالمین کے غرض میں بات مختصر کروں گا، جتنی اللہ کی صفات بکھری ہیں، جب ساری صفات کو اگر ایک اللہ کی صفت میں دیکھنا ہو تو وہ صفت رب ہے۔ اسی سے یہ صفت رب تھی، اسی سے اللہ نے اپنے کلام ترتیب نزولی اس کا آغاز بھی اقرا بسم ربک الذی لفظ رب سے کی، ترتیب جمی اور کتابی تھی تو اس کے آغاز کے اندر بھی میرے اللہ وہی صفت اپنی لے کے آئے الحمدللہ رب العالمین، اور اسی کا جب اختتام کیا فلق اور ناس اللہ نے اکٹھی اتاری ہیں یہ دونوں صورتیں،
تو پہلی کی صورت کا آغاز قل اعوذ برب الفلق، دوسری کا آغاز قل اعوذ برب الناس۔ لفظ رب پہ عالم ارواح میں اللہ نے اپنی صفت ربوبیت الست بربکم الست بالہکم نہیں اللہ نے فرمایا۔ اور جب قبر کا پہلا سوال ہے تو ادھر بھی کلمہ تو ہمیں دیا گیا لا الہ الا اللہ، لیکن قبر کا پہلا سوال اللہ نے ہمیں دیا من ربک، ربوبیت۔ مطلب یہ ہے کہ جب میں اور آپ اللہ کی ربوبیت کو پہچان جائیں گے، پورے قرآن کا خلاصہ بھی آ جائے گا، اس پر عمل بھی ہو جائے گا۔ آپ بھائی ربوبیت جو اللہ پالنے والا ہے، ویسے علامہ سند الہند حضرت امام الشاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اصول تفسیر کی کتاب الفوز الکبیر کے اندر مضامین قرآن 5 بیان فرمائے ہیں۔ حضرات علماء کرام جمع غفیر کی شکل میں موجود ہے کہ قرآن پاک احکامات سے بحث کرتا ہے، اس کے اندر اللہ کے احکام ہیں، اس کے اندر علم التذکیر ہے، اس کے اندر تذکیر بھی آیات اللہ ہے، تذکیر بھی ایام اللہ ہے، تذکیر بالموت وما بعد الموت ہے۔ یعنی قرآن علم الجدل ہے۔ قرآن اللہ کی ذات اپنا ایک حکم دیتی، نماز پڑھو۔ اب نماز پڑھنے پر کچھ لوگ اعتراض کریں گے تو اس اعتراض کا تسلی بخش اپنے اندر جواب بھی رکھتی ہے، اس کا مکمل تصفیہ، مکمل تشفی، تسلی کا بیان پروگرام وہ بھی اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے جتنے احکام دیے ان کو علم الاحکام کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، یہ سارے چھوٹے بڑوں کے آداب اللہ نے بیان فرمایا، والدین کے حقوق اللہ نے بیان فرمائے، وہ اخلاقیات کے دائرے کے اندر چلے جاتے ہیں، کوئی عبادات کے دائرے میں آ جاتے ہیں، کوئی معاملات کے دائرے میں آ جاتے ہیں، کوئی ہمارے دوسرے عبادات کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی احکام ہیں، ان احکام پر کوئی اعتراض کرے گا تو اس کا جواب اللہ کی ذات نے قرآن میں دیا ہے۔ تو دوسرا سلسلہ اللہ احکام کے ساتھ علم الجدل، علم المخاصمہ، علم المناظرہ بیان فرماتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات جو کہ تربیت کر رہے ہیں انسانیت کی، اور اللہ اپنی صرف الحمدللہ رب العالمین، رب کہ میں تمہارا پالنے والا ہوں، میں تمہیں بلندی تک لے جانے والا ہوں، تمہیں تمہارے ایک عروج تک، تمہارے اعلیٰ مقام تک تجھے پہنچاؤں گا۔ تو جس طرح والدین اپنے بچے کو کسی جگہ تک پہنچانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ترلے کرتے ہیں، بیٹے میں آپ کو ٹافیاں دوں گا، آپ کو پیسے دوں گا، آپ کو یہ کروں گا، وہ کروں گا، تو یہی سلسلہ میری اور آپ کی تربیت کے اندر میرے اللہ نے رکھا۔ اس کو کہتے ہیں علم التذکیر بآیات اللہ، بآلاء اللہ۔ اللہ نے اپنی نعمتیں یاد کرا کے، اپنی نعمتیں کہ تم نماز پڑھو گے تمہیں جنت ملے گی، تم یہ اچھا کام کرو گے تمہیں یہ ملے گا۔ جس طرح بچے کو لالچ دے کے اسکول کا راستہ، مدرسے کا راستہ، قرآن کا راستہ دکھایا جاتا ہے، تو اللہ کی ذات نے تیسرے نمبر پر یہ پورے قرآن کا جو خلاصہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ نے اپنے نعمتیں یاد کرا کے، اور آپ نے عروس القرآن سورہ رحمان کو پڑھ کے دیکھا ہو تو یہ کتنا پیارا انداز اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تعلیم قرآن سے لے کر اللہ نے آخری جنت کی آخری نعمت تک یہ سورۃ رحمان کے اندر اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ الرحمن علم القرآن، تعلیم قرآن سے لے کر آخری استبرق وجن الجنتین دان، آخری جنت اس کے بچھونوں پر اللہ کی ذات نے جو اپنی نعمتوں کا اختتام فرمایا ہے۔ تو یہ ہے کسی بچے کی تربیت، میرے اور آپ کی اللہ تربیت قرآن میں کرنے کے لیے وہی انداز اختیار کرتا ہے جس طرح ایک ناصح، ایک خیر خواہ، ایک مشفق باپ اپنی بچی، اپنے اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے۔ تو تیسرے نمبر تذکیر بآلاء اللہ۔ چوتھا نمبر
اگر بچہ اس چیز اس انداز کو نہ سمجھے تو کچھ ڈانٹ بھی پلائی جاتی ہے. تو قرآن پاک نے اپنے اندر یہ بھی ایک انداز رکھا ہے کہ وہ تھوڑا سا دھمکاتا بھی ہے, ڈراتا بھی ہے. اس کے اندر جہنم کے اللہ نے تذکرے کیے ہیں, ہولناکیوں کے تذکرے کیے ہیں, سزاؤں کے تذکرے کیے ہیں. پہلی امم سابقہ سالفہ ان کی بد عملیوں پر آنے والے جو عذابات تھے اللہ نے ان کے بھی سلسلے قرآن میں بیان فرمائے ہیں. تو اس کو کہا جاتا ہے تذکیر بایام اللہ, کہ لوگوں اللہ کے احکام پر صحیح معنوں میں چلو, اگر نہ چلو گے تو پھر دیکھو سمود کے ساتھ میں نے کیا کیا تھا, میں نے قوم ہود کے ساتھ کیا کیا تھا, قوم صالح کو میں نے کیسے مارا تھا. پھر اللہ کی ذات نے یہ چوتھا سلسلہ, اور آخرت کے اندر پھر بگڑے تگڑے انسان کو سمجھانے کے لیے کہ جو پیار بھی نہ مانے اور دوسرا سختی بھی کو تسلیم نہ کرے, تو پھر اس کو کہا آپ جو کچھ کر لو, آپ نے بالآخر مر کے آنا تو ہمارے پاس ہی ہے, پھر ہم تمہیں سنبھالیں گے. تو چوتھا پانچواں سلسلہ آخری قرآن پاک کا وہ ہے التذکیر بالموت وما بعد الموت. بس پورا قرآن انہی پانچ مضامین کے اندر بند ہے. یا احکام ہے, یا اس کے اندر احکام پر اعتراضات کے جواب ہیں, یا اس کے اندر اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے, یا اس کے اندر پہلے قوموں پر آئے ہوئے عذابات کا تذکرہ ہے, یا آخرت کی اللہ کی ذات ہے اس کے اندر بات کی. یہ ہے جو ہمارے بڑوں نے اس کا خلاصہ, پورے قرآن کا خلاصہ بیان کیا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ سارے کے سارے یہ جتنے بھی مضامین ہیں ان کا سب کا خلاصہ وہ ہے ربوبیت, اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرنا. جب میں اور آپ اس چیز کا استحضار کریں گے کہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے, ہمیں اللہ کی ذات نے پیدا کیا, اس نے ہمیں تربیت کر کے ماں کے رحم سے اندھیروں کے اندر پال پال کے پتہ نہیں کتنی موت کے گھاٹیوں سے نکال کے دنیا کے اندر کتنے سارے جو موسم مخالف, جو ہماری طبیعت مخالف, جو ہمارا معاشرت مخالف, ان تمام تر نظاموں سے حضرت انسان کو بچا کے جو اتنا بڑا بنایا ہے, تو وہ ہے رب. وہ رب ہے جو پالنے والا ہے. تو جس نے ہمیں بنایا ہے, تو دنیا کا ایک اصول یہ ہے کہ جو کسی بھی صنعت کا, کسی بھی ایجادات کا موجد ہوتا ہے, اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اس چیز کو چلایا جاتا ہے. اگر اس سے ہٹ کے چلائیں گے وہ چیز خود بھی ٹوٹ جائے گی اور دوسرے چلانے والے کا نقصان بھی کرے گی. کوئی بھی چیز ہے. تو جب مجھے اور آپ کو بنایا بھی اللہ نے, تربیت بھی کی اور اتنے خوبصورت دھارے کے اندر بھی سجایا اسی اللہ نے جو کہتا ہے میں رب ہوں, تمہارا تربیت کرنے والا ہوں. تو جب بنایا, تربیت کر کے اس مقام تک ہمیں پہنچایا ہے, تو آپ اس کی ماننی چاہیے یا نہیں؟ تو بس پورے قرآن, اب اس کا ادب, بزرگوں کا مقولہ یہ ہے کہ پورا قرآن ہو, پورا دین ہو, الدین کلہ ادب, کہ دین سارا کا سارا ادب کا نام ہے. قرآن کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ بھئی اللہ کے آداب کیا ہیں, کہ اس کو وحدہ لا شریک مانا جائے, اس کی توحید کا اقرار کیا جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ ہے کہ اس کو آخری نبی تسلیم کر کے اس کی کامل اطاعت و فرما برداری کی جائے. اور اسی طرح بزرگان کے جو آداب ہیں, والدین کے جو آداب ہیں, جو ان کے حقوق ہیں, وہ بھی قرآن پاک نے بیان فرمائے ہیں. تو آپ کے اس لاہور میں سویا ہوا عظیم مفسر, ہمارے استادوں کے استاد حضرت شیخ احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ ہو, وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں پورے قرآن کا خلاصہ 3 چیزیں, پورے قرآن کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں. نمبر 1, اللہ کو عبادت سے راضی کرنا, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے راضی کرنا, اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کرنا. یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے.
اور یہی سب مضمون مفہوم اللہ کی صفت رب کے اندر پایا جا رہا ہے. تو اس لیے قرآن کی ترتیب نزولی اس کے اندر بھی اللہ کی صفت ربوبیت، اس کی ترتیب جمی اس کے اندر بھی پہلی آیت لفظ ربوبیت کے ساتھ، اور اسی ترتیب جمی کا اختتام اس کو بھی اللہ کی ذات نے اپنی اسی صفت قل اعوذ برب الناس اسی پر اختتام فرمایا کہ لوگوں میں تمہارا پالن ہار ہوں، میں تمہاری تربیت کرنے والا ہوں، میں تمہیں تمہارے دشمنوں سے بچا کے میں تمہیں اس کمال تک پہنچانے والا لے جانے والا ہوں. تو لہٰذا ایسے محسن کی، ایسے مشفق کی، ایسے رحیم کی، ایسے کریم کی، ایسے حفیظ کی، یہ سارے ربوبیت کے معنی ہیں. ایسے قہار کی، ایسے جبار کی، ایسے غنی کی، ایسے مالک الملک کی عبادت کرو. جب یہ عبادت کا حکم ہمیں دے دیا گیا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم، اور صراط مستقیم احکام خدا طریقہ مصطفیٰ، یہ صراط مستقیم احکام خدا ہو، طریقہ مصطفیٰ ہو، صراط الذین انعمت علیہم، اور چلنے کا انداز وہ ہو جو بزرگ سلف صالحین ائمہ مجتہدین حضرات صحابہ کرام وہ چلے ہیں. بس یہ اللہ کا حکم، طریقہ مصطفیٰ اور چلنے کا انداز، لینے کا انداز، ماننے کا انداز وہ جماعت صحابہ ہو. بس یہ پورا کا پورا قرآن ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی پورا دین ہے. تو یہی الفاظ جو ٹوٹے پھوٹے میری زبان سے نکلے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آخر میں بات کرتا ہوں کہ جس عظیم مفسر نے 21 سال اور قرآن پاک کی تکمیل آپ کو پتا ہے کتنے عرصے میں؟ 22 سال 63 دنوں، 22 سال اور 63 دنوں میں، 23 سال میں نے ہم تغلیبی طور پر کہتے ہیں قرآن پاک 23 سالوں میں نازل ہوا. قرآن پاک کی نزولی ترتیب اس کی پوری مدت 22 سال 63 دن ہے. آخری آیت جو نزولی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ محبوب کی وفات سے 9 دن پہلے اتری، 9 دن پہلے. تو 22 سال 2 ماہ اور 3 دن یہ پورے قرآن پاک کے اترنے کا ایک ٹائم ہے. تو اللہ کی ذات نے، اللہ نے اتنے عرصے میں اپنا کلام اتارا ہے. تو اس کلام میں کچھ تھا نا، میرے اور آپ کے پاس کوئی کسی بڑے کا لٹریچر آ جائے، کسی بڑے کا خط اور پیغام آ جائے، لیکن میں اور آپ سمجھے نا اور ویسے ہی بس رکھ دیں، اس کو خوشبو بھی لگائیں، اس کو چومے چاٹے بھی اور رکھ دیں. یعنی آئی جی صاحب کا جو پیغام ہے وہ ڈی جی کو آئے یا متعلقہ انسپیکٹر کو آئے، کسی کو آئے، لیکن وہ پڑھے سمجھے نا اور ویسے اس کی قدر کرے. جی آئی جی صاحب سے آیا ہے، اس کو خوشبو بھی لگائی ہے، طاقتے میں سجا بھی دیا ہے، اور وقت پہ جب آئی جی صاحب پوچھے ہاں جی میرا پیغام آیا تھا تو آپ نے اس پر عمل کیا کیا؟ جی کہو جی میں نے چوما بھی تھا، چاٹا بھی تھا، جی اچھی جگہ پہ رکھا بھی تھا. بتاؤ وہ آئی جی آپ سے خوش ہوگا؟ انسپیکٹر کو سزا دے گا یا نہیں؟ تو یہ بزرگوں آپ سمجھنے کی بات ہے. جس چیز کو سمجھانے کے لیے مولانا ہمارے بڑے ہیں، یہ بس ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں کہ یہ ایسے ایسے القاب ہمیں دے دیتے ہیں، ہم اس کے حال نہیں ہیں. مولانا محمد عمر انور صاحب 21 سال کے اندر، اور یہ حقیقت بات ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ تو سوئے ہوتے ہو، آتے ہو نماز پڑھنے کے لیے، یہ کسی رات پوری رات سفر کر کے اسی وقت ہی پہنچے ہوں گے جب 5 منٹ نماز کو پڑھے ہوں گے. تو ان کے فکر کے بس 2 ہی ہوں گے کہ میں نے سنتیں بھی پڑھنی اور جلدی جلدی میں نے قرآن پاک کو بھی دیکھنا ہے کہ آج میرا اللہ مجھ سے کیا بات کر رہا ہے، اور میں نے وہی بات لوگوں سے کرنی ہے. اور کبھی ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے علماء پوری رات جاگتے ہیں. یار یہ آیت ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی، ایک تفسیر کو دیکھا، دوسری کو دیکھا، تیسری کو دیکھا، پوری رات اسی تگ و دو کے اندر گزر جاتی ہے.
وہ اللہ کے حکم کو سمجھتے سمجھتے تو پتہ نہیں 21 سال کے اندر کتنی ان کے انتھک محنت ہے، کتنی نیندوں کی قربانیاں ہیں، کتنی جاں فشانیاں ہیں، تو اس پر وہ رب العالمین جو کلام والا ہے وہی ان کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ اور جنہوں نے، اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں حضرت کے جو ایک رفیق بھی ہیں بلکہ محرک بھی ہیں، اور اس سارے درس کا جو کریڈٹ ہے وہ حضرت رائے صاحب کو ہی جاتا ہے، کیونکہ ان کی ہی دل جمی، ان کی ہی لگن، ان کی ہی تڑپ، جو ایک گھر کے اندر ان کے سلسلہ شروع ہوا، پھر مسجد کے اندر آیا اور یہ آج پائے تکمیل تک پہنچا، یہ انہی کی ایک فکر کا بھی نتیجہ ہے۔ تو اللہ ایسے مخلصین کو بھی اپنے ہاں سے جزائے خیر عطا فرمائے اور اجر عطا فرمائے۔ تو یہ جو 21 سال آپ کے سامنے انہوں نے لگائے ہیں، یہی سمجھایا ہے کہ لوگوں میرے پاس ایک اللہ کا خط آیا ہے اور وہ خط آپ کو دے رہا ہوں۔ خط دیا ہے یا نہیں؟ وہ دیا ہے نا، میسج ہے، پیغام دیا تھا کہ جی یہ میسج میرے اللہ نے بھیجا ہے، اور انہوں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ میرے اللہ اس میں آپ سے یہ گفتگو کر رہے ہیں، اس سے آپ سے، اس آیت کے اندر آپ سے یہ فرما رہے ہیں۔ وہ 21 سال تک آپ کو سمجھاتے رہے۔ اب میرا اور آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ اس میسج کو خود بھی سمجھیں، اپنے گھر کے اندر بھی فکر کریں، اور اپنی اولاد کے اندر بھی اس میسج کو ابھی سے ان کے دماغوں کے اندر ڈالیں۔ آج دنیا الحاد کی طرف، کفر کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں پہ آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں کفر کس جگہ سے ہٹ کرتا ہے، ہمارے بچے، معصوم بچوں کو کن کن جگہوں سے پکڑتا ہے۔ آپ سرکاری اسکولوں کے اندر ابھی دیکھو گے کہ ناشتے کا پروگرام دے رہے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے، انڈا، بسکٹ، ان کے لیے وہ ٹیب کارٹون، ان کے لیے LCD وغیرہ وغیرہ دے رہے ہیں نہیں؟ ان کے پیچھے ایک بہت بڑی تحریک ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جنگ ہے جو نظریاتی جنگ ہے۔ وہ کیا ہے کہ معصوم بچہ جس کی بالکل دماغ کی تختی بالکل خالی ہے، اس تختی کے اندر ABC کو تو ڈالا جائے، لیکن الف با تا اللہ لا الہ الا اللہ اس کے نقش اس پر نہ ہے۔ یہ ان کی محنت ہے، اور اس سے دور کرنے کے لیے یہ تمہارے سامنے سارے تاش کی پتیاں ہیں، یہ بسکٹ دیے جائیں گے، یہ ناشتہ دیا جائے گا، بچوں کو کھیل کے پروگرام، فیسٹیول کے عنوان ہوتے ہیں یا نہیں؟ کچھ نہ کرو جی، بات بھیج دو جی، کھیل لیں گے جی، ہم ان کو یہ کریں گے وہ کریں گے۔ وہ یار ایک طرف سے رونا دھونا یہ ہے کہ حکومت دیوالیہ ہو چکی ہے، خزانے سے پیسے ختم ہو چکا ہے، یہ ہو چکا ہے، جو سارا جو اکاؤنٹ ہے وہ خسارے میں جا رہا ہے، اور دوسری طرف ایسے اخراجات اضافی وہ جو لوڈ کر رہے ہیں، تو ان کے پیچھے کوئی محرک ہے۔ تو بزرگوں، ہمارے پہلے بزرگوں کی تاریخ اور ان کی تربیت کا بنیادی ایک عمل یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو جب بولنا آتا تھا تو وہ مسجدوں کے اندر متوجہ کرتے تھے۔ بچوں کو کہاں لاتے تھے؟ مسجدوں کے اندر۔ اور آج ماں بھی بڑی پریشان ہے، باپ سے زیادہ ماں پریشان ہے کہ کیا ابھی بچہ چلنے کے قابل نہیں ہوتا تو بچے سے زیادہ وزنی اس کے پیچھے بستہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اور باپ، میں نے بہت سارے ایسے دیکھے والدات اور والدین کہ جو بچے کو نہیں، بچے بلکہ بستے کو ہاتھ رکھتے ہیں، کیونکہ بستہ پیچھے وزنی ہے اور بچہ ہلکا ہے، انہوں نے بستے کو پکڑا ہوتا ہے، بچے کو نہیں پکڑا ہوتا۔ تو اتنا وزنی، جس کے اندر یہی پروگرام، جو دین اسلام سے دوری کی باتیں جس کے اندر وہ لکھی ہوتی ہیں، وہی سادہ ایک اگر دماغ کی تختی پہ اگر نقش ہو گئی تو میرے بزرگوں بچپن کا نقش یہ مٹتا نہیں ہے۔ یہ پھر بچہ یہ سکول سے پڑھا ہوا، سکول سے کالج سے یونیورسٹی، یہ جب گزر جائے گا پھر یہ بچہ مسجد کا رخ نہیں کرے گا، یہ دینداروں کے ساتھ قلبی ذہنی عداوت رکھے گا، ان کو برا سمجھے گا۔ اور تمہیں پتا ہے اس کا انجام اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا انجام نتیجہ ہمارے اکابر قسمیں کھا کھا کے گئے ہیں کہ جو آدمی علماء سے بغض رکھتا ہے اللہ اس کو ایمان کی موت نہیں دیتے، موت نہیں دیتے۔ اس لیے اپنے بچوں کو جو حضرت نے 21 سال کے اندر تمہیں سمجھایا ہے، بچوں کو اسی مشن پر لاؤ، بچوں کو اسی جگہ پر لاؤ۔
آج والدین اور مائیں جب کل کی ماں اپنے بچے کو جب یہ کہتی تھی کہ بیٹے آپ نے سچ ہی بولنا ہے، تو وہ چھوٹا بچہ 5 سال کی عمر کا ڈاکو کے سامنے بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا. اور سچائی ماں کی اسی تربیت اور سبق کی وجہ سے وہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی بنا. میرے سرزمین کے سلسلہ چشتیہ کے آدم ثانی حضرت فرید الدین شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تعلیم و تربیت کے اندر باپ سے زیادہ ماں کا اثر تھا. ماں کی تربیت، ماں کا حفظ قرآن جو بچے کے دماغ کے اندر اور طفلہ بچپن کے اندر جو آواز قرآن کی بچے کے کان سے جو گزری اور اسی کا نقش ایسے ہوا کہ بڑا بن کے حافظ بھی بنا، عالم بھی بنا اور وقت کا اتنا بڑے مسلح بنا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. آج کی ماں اگر بچے کو جو کل کی ماں تھی اگر اس پر لانا چاہے تو بالکل آج کی ماں بھی اس طرح کر سکتی ہے. بچوں کو آج شیخ عبد القادر جیلانی بنا سکتی ہے اگر ماں بنانے پہ آئے تو. بابا فرید الدین آپ بھی جنم لے سکتے ہیں اگر ماں بنانے پہ آئے تو. آج کی ماں سوچتی ہے بچے کو تو پروفیسر بنواتی ہے یا نہیں، ڈاکٹر بنا رہی ہے یا نہیں، وکیل بنا رہی ہے یا نہیں. آج ہم والدین کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جس طرح کل کی ماں نے ایک کردار ادا کر کے ایسے نامور اور جو دنیا سے تو مٹ گئے لیکن وہ ہمارے دلوں سے، دماغ سے اور تاریخ اسلامی سے نہیں مٹے، ایسے انمٹ نقوش اور نفوس جو دنیا کے اندر چھوڑ کے گئے تھے، آج کے والدین بھی اگر ہمت کریں اور یہ ایک تہیہ کریں تو انشاءاللہ آج بھی ان کی اولادیں اسی کردار کی پیدا ہو سکتی ہیں. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ ادارہ بھی ہے، یہ مسجد کا ماحول بھی ہے، مدرسہ کا ماحول بھی ہے. اپنی اولاد کو اس مسجد کے ساتھ، اس مدرسے کے ساتھ، ان نیک لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ آپ جوڑنے کی، ان کی صحبت کے اندر چھوڑنے کی آپ کوشش کرو. کریں گے نا؟ اللہ جو حضرت مولانا نے 21 سال کے عرصے کے اندر کتنی ساری قربانیاں مجاہدات کے بعد یہ آج جو ان کا خوشی کا وقت ہے، پتہ نہیں کتنی خوشی ہوگی. اور حقیقت بات ہے یہ وہ خوشی ہوتی ہے کہ جو انسان کو یا جیل کے بعد نکلنے کے بعد ملتی ہے یا آج مولانا کو محسوس ہو رہی ہوگی. تو اتنی بڑی خوشی، تو اس خوشی کا جو مقصد ہے، اور آپ حضرات یہ گیدرنگ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہی ہے کہ لوگوں یہ جو اللہ کا خط آیا ہوا ہے ہم سب سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. آخر دعوانا